بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ جناب شاہد میتلا صاحب. میتلا صاحب نے جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ جو گپ شپ لگائی ہے, جو بیٹھک کیا, آج کل پورے پاکستان میں بہت مشہور ہے. حتیٰ کہ عمران خان نے مینار پاکستان پہ جو جلسہ کیا اس میں بھی اس کا ذکر تھا. میتلا صاحب, میں نے جو آپ کی بیٹھک کے حوالے سے جو سٹوری سامنے آئی اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ تقریباً 2.5-3 گھنٹے تو آپ ساتھ رہے. کتنا وقت آپ نے ساتھ گزارا جس میں یہ ساری گفتگو گپ شپ ہوئی؟ بہت شکریہ ماگر صاحب. وہ چونکہ وہ بھی ایک طرح سے باؤنڈ ہوں کہ وہ انفارمیشن نہیں شیئر کر سکتا, لیکن 2.5-3-4-5 گھنٹوں سے زیادہ ہی تھا ڈیفینیٹلی. کیونکہ میں نے اس سے اندازہ لگایا کہ آپ کی سٹوری میں تھا کہ آپ نے دوپہر کا کھانا بھی ان کے ساتھ کھایا, تو وہ سارا ٹائم اگر آپ لگا لیں تو پھر یہ 2.5-3 گھنٹے تو بن ہی جاتے ہیں. اس سے زیادہ ٹائم ہے, اس سے زیادہ. اچھا شاہد صاحب, اس کے بعد کوئی اور مزید ساتھ اس کی جو ہے سلسلہ مزید آنے کا امکان ہے؟ ہاں بالکل, کوشش تو ہے کہ آئے, اور وہ پہلے ہی کچھ 4-5 اور ایک ساتھ منیمم ہیں جو مختلف جگہوں پہ دوستوں کے ساتھ اور یہ ایڈیٹرز وغیرہ کے ساتھ شیئر ہوئی ہیں. اور باقی اس کی ایک ساتھ تو کافی زیادہ ہے, کافی کالمز ہیں, میں ابھی نہیں ڈسکلوز کروں گا, لیکن 2-4 تو لازمی جو ہیں وہ چونکہ پہلے سے ہی چیزیں شیئر ہوئی ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ, وہ تو اگر میں ان کو کہوں گا بھی کہ یا نہ کریں تو پھر بھی آ جائیں گے. اچھا شاہد صاحب, جب آپ وہاں پہنچے انٹرویو کرنے کے لیے, کیونکہ میں خود جرنلسٹ ہوں, کہ جب آپ اتنے کسی بڑی شخصیت کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے یا انٹرویو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ خود بھی جو ہے وہ بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں. جب آپ وہاں پہنچے ہیں تو جناب قمر جاوید باجوہ صاحب زیادہ ایکسائٹیڈ تھے یا آپ زیادہ ایکسائٹیڈ تھے؟ ہاں, بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. یہ دونوں ہی ہم کافی ایکسائٹیڈ تھے. جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب بہت سارے حوالوں سے متاثر کن شخصیت ہیں, بڑے شاندار شخصیت کے مالک ہیں. ان کی کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی ہیں. ان کے ادروائز بھی 2-3 چیزوں کے حوالے سے میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک تو لائک معیشت کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں, معیشت پر ان کی گرپ ہے, اور سیکنڈلی جو ان کے بین الاقوامی تعلقات ہیں اور بین الاقوامی شخصیات کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں. اور عرب ممالک کے جو شہزادوں یا رائل فیملی, شاہی خاندان وغیرہ کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں وہ بہت ہی زیادہ گہرے ہیں اور بڑے مضبوط تعلقات ہیں. اور میں سمجھتا ہوں شاید مستقبل میں ان کی ضرورت بھی بڑھے اور جنرل قمر جاوید باجوہ کو استعمال بھی کیا جا سکے ان تعلقات کی بنا پر. میتلا صاحب, آپ نے اس گپ شپ میں کیا محسوس کیا کہ سیاسی حوالے سے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا سیاسی مستقبل روشن ہے, یا وہ کہتے تھے کہ میں تو گمنامی کی زندگی میں چلا جاؤں گا, یا وہ گمنام ہو جائیں گے, یا کسی جماعت کے ساتھ وہ مل کے سیاست کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے سیاست تو نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کو کرنی چاہیے. پہلے بھی کسی سوائے پرویز مشرف کے کسی بھی سابق آرمی چیف نے سیاست نہیں کی, اور جس طرح سے کہ پچھلے 5-6 سال میں حالات بدلے ہیں یا حالات نظر آتے ہیں یا حالات ہوئے ہیں, اس سے تو لائک جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اگر سیاست میں آتے ہیں تو بہت زیادہ متنازع ہو جائیں گے. لیکن میں یہ کہوں اگر کبھی وہ آن ریکارڈ آئے اور ٹی وی پہ انہوں نے انٹرویوز وغیرہ دینے کا سوچا تو وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی وہ وضاحت کریں گے تو لوگوں کے سامنے ایک نئی تاریخ آئے گی یا تاریخ کا ایک نیا رخ آئے گا. تو یہ بھی ہے کہ آپ کو جنرل قمر جاوید باجوہ جب آن ریکارڈ آئے تو آپ کو لگے کہ یہ تو ان کے ساتھ تو خود ہاتھ ہو گئے. اچھا میتلا صاحب, یہ عام بات ہے. اگر میتلا صاحب انہوں نے 5 وزراء اعظم کے ساتھ کام کیا, نواز شریف کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا, پھر نگران جو وزیر اعظم تھے ان کے ساتھ بھی, پھر شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ بھی عمران خان, پھر ابھی شہباز شریف. انہوں نے جو آپ سے گپ شپ کی تو کسی وزیر اعظم کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش بھی محسوس کیا, یہ سب کے ساتھ تسلی چلتی رہی؟ نہیں, شاہد خاقان عباسی کی وہ بہت تعریف کر رہے تھے کہ بہت کمپیٹنٹ آدمی ہیں, معیشت کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور قابل ہیں, اور ان کے ساتھ وہ بڑے کمفرٹیبل تھے, اور ان کا تعلق بھی بہت اچھا ہے, بڑا قریبی تعلق ہے. 1-2 جگہوں پہ ان کا ذکر بھی آیا ہے, اور وہ آپ کو پھر وہ ذکر پڑھ کے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنا گہرا تعلق تھا شاہد خاقان عباسی کا جنرل قمر جاوید باجوہ سے. بلکہ میں نے 1 نومبر میں سٹوری کی تھی, اور پھر حامد میر صاحب نے شاید فیبرری میں یا جنوری کے اینڈ میں سٹوری کی تھی. میں نے یہ سٹوری نومبر میں کی تھی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب بھی گئے ہوئے ہیں نواز شریف کے پاس, وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن ملے, جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن ملے. تو اس حوالے سے بھی میرا سوال ہوا تھا, اور وہ پھر اس کے حوالے سے بھی ہوا
لائک اس میں بھی پھر شاہد خاقان عباسی کوشش کرتے رہے ہیں کہ ان کو ایکسٹینشن مل جائے. اور جب ان کی بات نہیں مانی گئی شاہد خاقان عباسی کی تو کافی دوریاں ہو گئی ان کی اپنی قیادت. اور ٹو سم ایکسٹینٹ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ انہوں نے اصرار کیا. جو میں نے اسٹوری نومبر یا دسمبر کے بالکل شروع میں کی تھی, مجھے یاد آ رہا ہے نومبر میں نے وہ اسٹوری کی تھی, تو وہ اس میں وہ اسٹوری آپ کو بھیج بھی دوں گا, لنک لگانا چاہیں تو وہ لگا بھی سکتے ہیں آپ. صحیح. اچھا, تو اس میں میں نے مانگڑ صاحب اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے ان کو کہا, نواز شریف صاحب کو اسپیشل ملنے بھی گئے کہ ان کو ایکسٹینشن دیں, تو انہوں نے بڑا انسسٹ کیا شاہد خاقان عباسی نے, تو نواز شریف نے ان کو ڈانٹ دیا. تو اس کے بعد پھر معاملات, یہ بات سچ ہے کہ اس کے بعد بھی معاملات تھوڑے بہت خراب ہوئے, کیونکہ شاہد خاقان عباسی اور جنرل قمر جاوید باجوہ دونوں بہت قریبی دوست ہیں. اچھا شاید مطلع صاحب, جب آپ باجوہ صاحب سے گفتگو کر رہے تھے, جب وہ عمران خان کی بات کرتے ہیں ان کے ماتھے کی شکنیں اس وقت زیادہ گہری ہوتی ہیں یا نواز شریف کا ذکر کرتے ہوئے زیادہ گہری ہوتی ہیں؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. دیکھیں آپ کا میرا شعبہ ایسے نا فیس ریڈنگ کرنا. ہاں, فیس ریڈنگ کرنا, ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ لائک نواز شریف کے حوالے سے وہ کافی کمفرٹیبل تھے, اور انہوں نے کہا بھی ایک دو چیزوں میں آئے گا جو پہلے نہیں آیا. چلیں آپ کے میں ادھر ذکر کر دیتا ہوں کہ نواز شریف کے ساتھ بھی کمفرٹیبل تھے. نواز شریف کے بارے میں بھی انہوں نے بڑے اچھے الفاظ کا استعمال کیا ہے کہ میرے ساتھ وہ بڑے اچھے رہے ہیں ہمیشہ سے, اور کبھی انہوں نے شکوہ شکایت نہیں کی. بلکہ جب مریم صدر کے ساتھ وہ ہوا, مریم نواز کے ساتھ وہ معاملہ کراچی والا ہوا, تو اس میں بھی نواز شریف نے کوئی کمپلینٹ نہیں کی, اور وہ کالم میں ذکر بھی ہے. تو میں نے پوچھا کہ نواز شریف نے آپ سے شکایت کی, کوئی فون کیا, کچھ لینا دینا, انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. میتلا صاحب, جب آپ ان کا انٹرویو کر رہے تھے قمر صاحب کا, آپ کو یہ محسوس ہوا کہ دنیا کی ایک مانے جانے والی جو فوج ہے پاکستان کی, فوج پاکستان جو ہے, پوری اس کی طاقت کو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے, اور 6 سال تک وہ اس کے سپاہ سالار رہے, تو آپ کو محسوس ہوا کہ یار آپ ایک گریٹ سپاہ سالار کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں, یا آپ کو ایسے لگا کہ یار بس قسمت کی دیوی مہربان ہوگی تو ان کا جگاڑ لگ گیا, یہ آرمی چیف بن گئے, تو کیسا لگا آپ؟ دیکھیے, میں کل ایک بہت ہی سمجھدار آدمی, بہت بڑا بزنس مین مجھے بتا رہا تھا, وہ کہتا کہ ایک بات یاد رکھنا, اللہ پاک نا ان لوگوں کو زیادہ نوازتا ہے جو بہت زیادہ تیز ترار نہیں ہوتے یا بہت زیادہ چالاک نہیں ہوتے. تو وہ کہتے ہیں کہ بزنس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, آپ کو جتنے بزنس مین آپ کو ارد گرد نظر آئیں گے آپ کے سراؤنڈنگس پہ, وہ ایسے ہی نظر آئیں گے جو کمپیریٹیولی کم عقل ہوتے ہیں, یا کمپیریٹیولی وہ اتنے ہوشیار نہیں ہوتے, چلاک تیز ترار نہیں ہوتے. تو چونکہ اگر زیادہ ہوشیار ہوگا مانگڑ صاحب کوئی آدمی, وہ تو اسی بات پہ ہی اسٹک ہو جائے گا کہ یار اس نے 50,000 روپے کا مانگڑ صاحب نے میرا نقصان کر دیا, آئندہ میں نے ان کے ساتھ کوئی کاروبار ہی نہیں کرتا. اور مانگڑ صاحب نے 50,000 کا نقصان کیا, تو میں ان کے ساتھ اگر کاروبار کرتا ہوں 50 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے شاید کما بھی دیں مانگڑ صاحب. اسی طرح شوقی صاحب کا بھی, لیکن میرے ساتھ انہوں نے 5,000 کا اگر فراڈ کر لیا تو میں کہوں گا چلیں جی ان کے ساتھ میں نے کوئی تعلق ہی نہیں کرنا رکھنا. تو وہ پھر اس طرح سے معاملات نہیں چلتے. تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ایسا نہیں ہے کہ لائک میں نے پہلے ہی کہا کہ ان کی کافی سارے ٹاپکس پر, کافی سارے سبجیکٹس پر بڑی اچھی گرپ ہے, ان لائک ادر آرمی آفیسرز. تو یہ ایک اچھی بات تھی مطلب. اور جو ان کے تعلقات بھی ہیں بین الاقوامی سطح پر عرب خانوادوں کے ساتھ, وہ بھی متاثر کن ہیں. آپ کی میں نے بات سے یہ اندازہ لگایا کہ وہ ایک سادہ آدمی ہے, اسی لیے اللہ پاک نے ان کو نوازا ہے. سادہ بھی ہیں لیکن تیز بھی ہیں, ایسا نہیں ہے. لائک سمجھدار آدمی ہیں اور سمارٹ آدمی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ لائک بالکل ہی سادہ ہے. سادہ نہیں ہوتا کوئی بھی, آج کل کون ہوتا ہے سادہ. لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ جی وہ بہت زیادہ چلاک ہیں, یہ تیز ترار ہیں, تو وہ اس طرح سے نہیں ہے. لیکن وہ سمجھدار آدمی ہے اور سمارٹ آدمی ہے, ذہین بھی کہہ سکتے ہیں. میتلا صاحب, جس طرح عمران خان اکثر کہتے ہیں کہ مجھ سے سب سے بڑا بلنڈر یہ ہوا میں نے جب قمر جاوید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی, تو باجوہ صاحب نے بھی کچھ آپ کو بتایا کہ ان سے سب سے بڑا بلنڈر ان سے کیا ہوا؟ میرا خیال ہے ان کا سب سے بڑا بلنڈر تو عمران خان کو حکومت میں لانا تھا, لیکن وہ ان اکیلے کا بلنڈر نہیں. سن لیں, یہ ان اکیلے کا بلنڈر نہیں تھا, یہ ساری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بلنڈر تھا, اور پھر اس کے بعد عدالتوں کا بلنڈر تھا. بہرحال انہوں نے اس کا یہ نہیں کہا کہ انہوں نے اعتراف نہیں کیا کہ یہ میرا بلنڈر تھا.